بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ عز وجل۔ ہم اسلام کی بنیادی باتیں پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل صحابہ کرام علیہم رضوان کے تعلق سے پڑھیں گے۔ دیکھیے صحابہ کرام علیہم رضوان۔ سوال: صحابی کسے کہتے ہیں؟ آپ نے کئی مرتبہ لفظ صحابی سنا ہوگا۔ نبی کے فلاں صحابی نے ایسا کیا، نبی کے فلاں صحابی نے ایسا کیا، نبی کے فلاں صحابی نے پورا مال خرچ کر دیا۔ آپ نے علماء کرام سے کئی مرتبہ لفظ صحابی سنا ہوگا، لیکن غور کریں، کیا ہمیں صحابی کی تعریف معلوم ہے؟ کیا ہم جانتے ہیں کہ صحابی کسے کہتے ہیں؟ نہیں جانتے تو یاد کر لیں۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ جواب: جس نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور ایمان پر ہی اس کا خاتمہ ہوا، اسے صحابی کہتے ہیں۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ جس نے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور ایمان پر ہی اس کا خاتمہ ہوا، یعنی ایمان پر ہی اس کا انتقال ہوا، اسے صحابی کہتے ہیں۔ وہ مسلمان جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور ایمان کے ساتھ ہی دنیا سے گیا، اسے کیا کہتے ہیں؟ صحابی۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ جس نے ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور ایمان کی حالت میں اس کا انتقال ہوا، اسے کیا کہتے ہیں؟ صحابی۔ سوال: خلفائے راشدین سے کون سے صحابہ کرام مراد ہیں؟ آپ نے یہ لفظ بھی کئی مرتبہ سنا ہوگا، خلفائے راشدین۔ تو خلفائے راشدین سے مراد کیا ہے اور اس سے مراد کون صحابہ کرام ہیں؟ خلفائے راشدین سے مراد کچھ صحابہ کرام ہیں، چند صحابہ کرام ہیں جنہیں خلفائے راشدین کہتے ہیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ وہ کون کون سے صحابہ کرام ہیں جنہیں خلفائے راشدین کہتے ہیں؟ دیکھیے سوال: خلفائے راشدین سے کون سے صحابہ کرام مراد ہیں؟ جواب: مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد، یعنی ظاہراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد، انتقال کرنے کے بعد، بالترتیب یعنی ترتیب کے ساتھ جو 4 صحابہ کرام مسلمانوں کے امیر بنے، انہیں خلفائے راشدین کہتے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں حیات ظاہری کے ساتھ موجود تھے تو مسلمانوں کے تمام امور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جاتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ تمام مسلمانوں کے بادشاہ تھے، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ظاہری طور پر اس دنیا سے وصال ہو گیا تو آپ کے بعد 4 صحابہ کرام ترتیب کے ساتھ ایک بعد دیگرے یعنی ایک کے انتقال کے بعد دوسرے، ایک کے انتقال کے بعد دوسرے، اس طرح 4 صحابہ کرام امیر بنے۔ بالترتیب جو 4 امیر بنے انہیں خلفائے راشدین کہتے ہیں۔ اس کے بعد بھی دوسرے لوگ امیر بنے، لیکن ترتیب کے ساتھ جو 4 صحابہ کرام امیر بنے انہیں خلفائے راشدین کہتے ہیں۔ ترتیب کے ساتھ جو 4 صحابہ کرام خلیفہ بنے، ان 4 صحابہ کرام کو خلفائے راشدین کہتے ہیں۔ سوال: خلفائے راشدین کے نام بتائیے۔ جواب: نمبر 1، امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مسلمانوں کے امیر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بنے، تو یہ بھی خلفائے راشدین میں سے ہیں، یہ پہلے خلیفہ ہیں۔ نمبر 2 میں ہے امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کے بعد، وصال کے بعد، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ
مسلمانوں کے امیر بنے، اور یہ بھی خلفائے راشدین میں ہیں۔ نمبر 3، امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کے بعد حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ امیر بنے، اور یہ بھی خلفائے راشدین میں سے ہیں۔ نمبر 4 میں ہے امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، یہ بھی خلفائے راشدین میں سے ہیں۔ تو یہ 4 صحابہ کرام ہیں جو خلفائے راشدین سے مراد ہیں۔ اگر کہیں کوئی آپ سے سوال کرے کہ خلفائے راشدین کے نام بتائیے، تو آپ کو ان 4 صحابہ کرام کے نام بتانا ہے۔ نمبر 1 میں ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ نمبر 2 میں حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ نمبر 3 میں امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور نمبر 4 میں حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم۔ سوال، چند صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے نام بتائیے۔ جواب، چند صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے نام یہ ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ سے کوئی چند صحابہ کرام کے نام پوچھ لے، اس لیے آپ ان ناموں کو اچھی طرح یاد کر لیں۔ یوں تو تقریباً کم و بیش 1,24,000 صحابہ کرام تھے، یا اس سے بھی زائد، یا اس سے کچھ کم، لیکن ہمیں تو سب کے نام معلوم نہیں، اس لیے کم سے کم 50، 60 یا جتنے ہو سکے کم سے کم 10 صحابہ کرام کے نام تو معلوم ہونا چاہیے۔ خیر، یہاں پہ جتنے صحابہ کا نام موجود ہے انہیں یاد کر لیں۔ نمبر 1 میں ہے حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما۔ نمبر 1 میں حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما۔ نمبر 2 میں ہے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما۔ دیکھیے، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر، ان دونوں کا نام عبداللہ ہے، ٹھیک ہے۔ ایک کے ابو کا نام ہے عباس، عبداللہ بن عباس، یعنی عبداللہ جو کہ عباس کے بیٹے ہیں، عبداللہ جو کہ عباس کے لڑکے ہیں، اور عبداللہ بن عمر یعنی وہ عبداللہ جو کہ حضرت عمر کے لڑکے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان کا نام بھی عبداللہ تھا، ان کا نام بھی عبداللہ۔ فرق کیسے ہوتا ہے؟ والد صاحب کے نام سے، ابو کے نام سے فرق کیا جاتا ہے۔ خیر، نمبر 1 میں حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما۔ نمبر 2 میں حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما۔ نمبر 3 میں حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما۔ ان کا نام بھی عبداللہ ہے، لیکن ان کے والد صاحب کا نام مسعود۔ حضرت سیدنا عباس، حضرت سیدنا عمر اور مسعود، ان تینوں کے لڑکوں کا نام عبداللہ ہے، ٹھیک ہے۔ عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن مسعود، اس طرح یہ والد صاحب کے نام کے ساتھ پہچانے جاتے ہیں۔ تینوں کا نام عبداللہ ہے۔ نمبر 4 میں ہے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ نمبر 5 میں حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ۔ نمبر 6 میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان ناموں کو اچھی طرح یاد کر لیں۔ یہ 6 نام ہو گئے، اس کے علاوہ خلفائے راشدین میں 4 نام ہیں۔ اگر آپ ان چاروں کو اور ان 6 ناموں کو یاد کر لیں گے تو آپ کو 10 صحابہ کرام کے نام یاد ہو جائیں گے۔ اللہ و رسولہ اعلم۔